الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا مزاج وحدت کا ہے. وحدت کا مطلب آپس میں مل جل کر رہنا. اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے لیے مختلف وسائل کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ایک پورا جو سماج اور معاشرہ رہتا ہے بہت ساری ٹکڑیوں پر مشتمل رہتا ہے. ایک گھر وہ ایک الگ سے دنیا ہے. اس میں جب اتحاد ہوگا، لوگ مل جل کر رہیں گے تو معاملہ گھر سے آگے بڑھے گا. گھر سے آگے کون ہے؟ آپ کے اڑوس پڑوس والے ہیں. پھر آگے بڑھیے محلے والے ہیں. پھر آگے بڑھیے پورا علاقہ ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی ہمیں اسلام ترغیب دیتا ہے. اور کس طرح سے ایک جٹ کر ہم رہیں، اس کے لیے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز میں اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے. آج کے خطبے میں معاشرے کے ایک اہم ستون جس کے ذریعے سے معاشرے میں اتحاد اور آپسی محبت قائم ہو سکتی ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی پڑوسی، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. اسلام نے ایک گھر میں رہنے والوں کو بھی بہت سارے حقوق دیے ہیں. گھر کے اندر کس طرح رہیں، گھر کے باہر کس طرح رہیں، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، گھر سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، اس کی بھی ہمیں اسلام نے تفصیلات بیان کی ہے. تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے ہیں جیسے ایک گھر کے لوگ ہیں. اڑوس پڑوس کے لوگ ایک دوسرے سے جتنا واقف ہو سکتے ہیں بہت کم دوسرے لوگ اس طرح کی واقفیت حاصل کرتے ہیں. ایک گھر میں جو ہوتا ہے پڑوسیوں پر اس کے اثرات کا مرتب ہونا یقینی ہے. گھر کے اندر کا کیا حال ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، کچھ پکتا ہے، سارے اثرات پڑوسیوں تک منتقل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بڑی تفصیل اور تاکید کے ساتھ بیان کیے. قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. اس کے بعد پھر کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی جو پڑوسی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کے جو پڑوسی ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وقتی طور پر ساتھ رہنے والے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجیے. کتنی تاکید، اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت، پھر اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. پھر جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، یتیم، مسکین، فقیر، محتاج، ان کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا گیا. پھر اس کے ساتھ پڑوسیوں کو جوڑ دیا گیا اور پڑوسیوں کی بھی تفصیل بتائی گئی کہ ایک پڑوسی جو آپ کے قریب میں ہے، ایک پڑوسی جو ذرا دور رہتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آفس میں ساتھ میں رہتے ہیں، کلاس میں ساتھ میں رہتے ہیں، سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اس کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے. اور پڑوسی، اس میں صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی اچھا ہو یا برا ہو، پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، پڑوسی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو،
سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے، سب کے حقوق کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی چونکا دینے والی ہے، فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جبرائیل پڑوسیوں کے سلسلے میں برابر مجھے تاکید کرتے رہے۔ کیا تاکید کرتے رہے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اتنی تاکید حضرت جبرائیل نے کی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ آئندہ کہیں ایسا حکم نہ آ جائے کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے۔ حالانکہ پڑوسی کو وراثت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس قسم کی تاکید حضرت جبرائیل نے پڑوسیوں کے سلسلے میں کی، ان کے حقوق کے سلسلے میں کی، ان کی نگہداشت کے سلسلے میں کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے سلسلے میں کی، اللہ کے رسول کو بھی یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آگے چل کر ان کو وارث نہ بنایا جائے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے تاکید معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کون شخص ہے، کون وہ بدبخت ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہا جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی ایسے لوگ جن سے ان کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن ہو اور اس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یعنی یہ تقاضا ہے ایمان کا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں اتنی تاکید کی؟ اس لیے کہ جب پڑوسی آپس میں مل کر رہیں گے تو پھر محلے والوں کو جوڑنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب محلے والے جڑ جائیں گے تب پورے علاقے والے کو جوڑنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب پڑوسی ہی آپس میں صحیح تعلقات نہ رکھتے ہوں تو پھر ہم قوم کو جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ ملت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ علاقے کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ملک کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ تعلقات برابر نہیں، محلے والوں کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے الگ ہو رہے ہیں۔ جب ہم آپس میں ایک محلے میں رہ کر، ایک علاقے میں رہ کر ہم مل نہیں سکتے، کیسے ہم ملت کو جوڑنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر کہاں سے ہم اللہ کی مدد کے نازل ہونے کی امید کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، خالی عبادات یہ اللہ کی مدد کو لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عبادت آپ کریں گے تو فائدہ آپ کو پہنچے گا، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن مل جل کر رہیں گے، ملت کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اس کا فائدہ پوری ملت میں منتقل ہوگا۔ تو اگر ہم صرف اپنی ذاتی عبادت پر توجہ دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کی ایمان کی نفی کی گئی جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ بلکہ بعض روایتوں میں کہا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدردانی کریں۔ اب کیا ہے اس کا؟ ہر طرح کی چیز جس سے ہم پڑوسیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ چیز ان کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ پڑوسی بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، پڑوسی بھوکا ہے ان کو کھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرتے تھے کہ جب آپ گھر میں گوشت پکائیں
تو ذرا شوربہ زیادہ پکائیں تاکہ پڑوسیوں کو بھی آپ ہدیے میں بھیج سکیں، اس لیے کہ اس وقت گوشت کی کمی ہوتی تھی۔ اب ہمارے یہاں گوشت پک رہا ہے، پڑوسیوں کے یہاں اس کی خوشبو جائے گی، اب ہم کھائیں گے، ان کو خوشبو آئے گی تو کتنی ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ہمیں ان کے جذبات پر نظر رکھنے کی تاکید کی گئی۔ ہمارے گھر میں بچے اچھے کپڑے پہنے اور ہمارے پڑوسی بچوں کے پاس کپڑے نہ ہو، کتنی تکلیف ہوگی ان کو۔ ہمارے بچے باہر جائیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اب پڑوسی ہیں بیچارے، ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں، وہ بچے کیا محسوس کریں گے؟ پھر اپنے والدین کے پاس جا کر کس طرح کا اصرار اور ضد کریں گے، پھر انہیں کتنی پریشانی ہوگی۔ یہ سوچنے کی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تاکید کی ان الفاظ کے اندر۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے اندرون کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں کچھ پک رہا یا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں راشن تقسیم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اس کے لیے فیس نہیں ہے، عید آ رہی ہے بچوں کو کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیمار ہے علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، بیمار ہیں، بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ علاج ذرا اچھا کروائیے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے کروائیں، علاج تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھر والے کا وہاں جا کر علاج نہیں کروا سکتے، یہاں ہلکا پھلکا علاج کروائیں گے، اللہ نے زندگی رکھی ہے تو زندہ رہیں گے ورنہ چلے جائیں گے۔ کتنی غور کرنے کی بات ہے، ہم دنیا بھر میں تقسیم کریں، ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے بعض مرتبہ اتنا بڑا بل آتا ہے وہ بینک میں جا کر سود لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے کے لیے جہاں کی دولت ملکوں تقسیم ہوتی ہو اور وہاں علاج کے لیے لوگ سود لینے پر مجبور ہو جاتے ہوں تو کتنی ہمارے لیے ذلت کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، ایسی ہوا کی باتیں نہیں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید ہے، پڑوس میں شادی ہے، اب ان کے گھر میں تیاریاں ہیں یا نہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا جسمانی تعاون چاہیے، کہیں آنا جانا کچھ لانا لے جانا، تو ہمیں تعاون پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر مالی تعاون کرنے کی ضرورت پیش آئے، ہمارے پاس وسعت ہے، ہمیں اس کو پیش کرنا چاہیے۔ پڑوسی اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس میں بھی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو بھی ان کے معاملات ہیں ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، بلکہ پڑوسی کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، پڑوسی نماز کے عادی نہیں ہے، پڑوسی کے اندر دین نہیں ہے، تو یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، محبت سے پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم کس طرح سے ان کو ابھار سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، خود سے یا دوسروں کے ذریعے سے ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنا، فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری کے اندر داخل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے سلسلے میں ہمیں از حد خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو ان کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے یہاں اونٹ ذبح کیا گیا اور گوشت پکایا گیا، تو وہ آ کر پوچھنے لگے، تو ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے ان کو آپ نے پہنچایا؟ بار بار پوچھ رہے تھے۔ تو ان کے بچوں نے پوچھا کہ ابا جان اتنی کیوں فکر ہے آپ کو ان یہودیوں کی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جبرائیل ہمیں پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی وصیت کرتے رہے، اتنی وصیت کرتے رہے کہ ایسا لگا کہ ان کو وارث بنانے کا حکم دیں گے۔
تو یہ پڑوسیوں میں جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جو محلے میں اطراف میں غیر مسلم ہوتے ہیں ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے اخلاق کو اسلام کے عملی ماڈل کو پیش کرنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں. وہ بیمار ہیں تو ہم ان کی عیادت کریں, علاج کے لیے ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے تعاون کریں, شادی بیاہ کے موقع پر ان کا تعاون کریں, اور عید کے موقع پر تہوار کے موقع پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو تعاون ہم کر سکتے ہیں ان کی پریشانی میں کام آئے. تو اس طرح سے ہمارے جو اخلاق ہیں اس کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پڑوسیوں کے سلسلے میں ہر طرح کی تاکید کی گئی, یہاں تک کہ وہ پڑوسی جو وقتی ہوتے ہیں, جیسے بس پر کوئی ساتھ مل رہا ہے, ٹرین پر, ہوائی جہاز پر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں, ان کے سامنے اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں. یہ ہمارے دین کا ہمیں حکم بھی ہے, اور دین کو اچھی شکل میں پیش کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے. ایسے آفس میں ساتھ رہتے ہیں, اسکول کالج میں ہمارے ساتھ بچے رہتے ہیں, اساتذہ رہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, اگل بغل میں بیٹھتے ہیں, سامنے پیچھے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں, ان کی بھی خبر گیری کریں. ساتھ میں کوئی بچہ ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ اگر پریشان حال رہتا ہے ہم فکر کریں, پوچھیں کیا پریشانی ہے, گھر کے حالات معلوم کریں, اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ اسلام کی ہمیں تعلیم ہے. اگر اس تعلیم کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے جو ماحول بنے گا اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا. ایسے ہی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ پڑوسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کیا, کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہو. ہم اپنے گھر میں شور ہنگامہ کرتے رہتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر, دوسرے موقع پر, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے وجہ سے پڑوسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کوئی سو رہا ہوتا ہے, بچے سو رہے ہوتے ہیں, کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی کھیل کود ہم اپنی تفریح میں کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, گندگیاں پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری طرف پڑوسیوں کی طرف سے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ فوراً لڑائی پر اتر آئے, کمپلینٹ کرنے پر اتر آئے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, بلکہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ان کی طرف سے تکلیف ہو, پریشانی ہو, سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اس برداشت کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے. بہرحال اسلام نے جو ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کے لیے جو کہا ہے, اس میں جو تاکید کی ہے, اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں اتحاد بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, آپس میں محبت بھی ہوگی, اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد بھی نازل ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.